الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک بار پھر اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو رمضان شریف کے پرکیف لمحے پہلے تو نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ کریم کی توفیق سے ہم اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں کہ جس منزل کے لیے میرے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کہ اے میرے بندے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے بندے جب تیری زندگی، تیری جلوتیں خلوتیں، تیرا جینا مرنا، تیرا قول فعل، تیری دوستی دشمنی اور تیرے تمام جو معاملات ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو اس دن سے تو کامیاب ہوگا۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی ایک تلاوت، مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے مخلوق سے کہ ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو پورے طریقے سے قبول کرو، اسلام کے سامنے اپنے جبین رکھ دو، قرآن کریم کے بتائے ہوئے حرام کو حرام جانو، حلال کو حلال جانو۔ اللہ کریم نے جو حد مقرر کی ہے، جو حدیں اللہ نے مقرر فرمائی، اس حدوں کی دجیاں نہ اڑاؤ۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اسے حرام جانو، اور اللہ نے جس چیز کو حلال جانا اس کو حلال جانو۔ اور اگر تم اپنی مرضی کرو گے تو پھر خدا کی گرفت کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ وہ اللہ تمہارے جلوتوں خلوتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ کریم تمہارے تمام دفتر کو، زندگی کے تمام دفتر جو تمہاری زندگی کی جلوتیں خلوتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ پھر ڈیل جو میں نے دی ہے قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے تمہارا سارا کچھ معلوم ہے۔ گرفت میری اتنی سخت ہے، یہ ڈیل دے رہا ہوں، اور اگر تم نہیں سمجھتے تو پھر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ، کیا وہ وقت تمہیں یاد نہیں کہ جب لوگ سرکش ہوئے،
ہم نے پتھروں کی بارشیں بھی کر دی، جب لوگ سرکش ہوئے ہم نے ان کے چہرے بھی بدل دیے، جب لوگ سرکش ہوئے ہم نے اس کی شکل بھی بدلا دی، اور جب لوگ سرکش ہو جاتے ہیں یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی نجات ہے، مگر نہ تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی غلاموں کے لیے وہ خوشخبریاں سنائی ہے۔ حضرات ذی وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا جو رب ہے ہمارا، رب سے رابطوں کو بحال کیا جائے۔ ہمارے رابطے اللہ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، مخلوق سے ہمارے رابطے بڑے مضبوط ہیں بمثل خالق کے۔ خالق پہ ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہوتا جتنا مخلوق پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور بےمانی کے سینگ نہیں ہوتے۔ بےمانی اس شے کا نام ہے کہ ہم اور آپ رب کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت سالم فاروق اعظم کا پوتا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کعبہ کرتے کرتے سلمان بن عبد الملک آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ فاروق اعظم کے پوتے ہیں، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، ایک گزارش آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شے کی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو پھر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس وقت نہیں کہتے تو پھر کہہ دو، کسی بھی وقت آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں اس کی تعمیل کرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ تو حضرت سالم نے، فاروق اعظم کے پوتے نے، سلمان بن عبد الملک کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اتنا بے غیرت تو میں نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے فرمایا اتنا بے غیرت تو میں نہیں ہوں کہ رب کے سامنے رب کا کعبہ ہے، میں کھڑا ہوں لینے کے لیے، میں آیا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں آیا ہوں رب تعالیٰ کریم سے جو میرے دل میں ہے لوں گا، آج جو کچھ میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے حضور لے کر جاؤں گا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ آپ کو اگر کچھ چاہیے تو پھر ہم سے مانگو؟ میں اتنا بے غیرت تو نہیں کہ سامنے کعبہ ہے اور میں تجھ سے مانگوں۔ مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ یہاں آ کر بھی اگر میں تجھ سے مانگوں، یہاں آ کر بھی اگر میں اللہ کے جنتوں کو نہ سمجھ سکوں تو پھر تو مجھ جیسے نالائق کون ہو سکتا ہے؟ مگر سلمان بن عبد الملک کو وقتی تو بات سمجھ آ گئی، مگر طواف جب مکمل ہوا نا تو باہر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے پھر جسارت کی اور کہا پہلے تو آپ عبادت کے جلووں میں مستغرق تھے، پہلے تو آپ لبیک اللہم لبیک کی صدا آپ کرتے رہے، تو میں نے تھوڑی جسارت تو کر لی، شاید اچھا نہیں کیا، مگر ابھی تو آپ خانہ کعبہ کے صحن سے باہر ہیں، ابھی اگر آپ مہربانی کر رہے آپ اگر مجھ سے کچھ طلب کریں میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو یہ ایک بات بتاؤ، مسجد میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے ایک بات کا جواب دے دو، آپ سے دنیا کی بات کروں یا دین کی؟ دنیا کی بات کر لوں یا آخرت کی؟ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت آخرت کا تو اپنا نہیں پتا، آخرت کا تو مجھے اپنا نہیں پتا میرا کیا عالم ہوگا، دنیا کے حوالے سے اگر کچھ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، تو آپ سے کیا مانگوں گا میں؟ جس نے دنیا بنائی ہے تو میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، آپ سے میں کیا طلب کر سکتا ہوں؟ حضرات ذی وقار،
اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے اللہ پر یقین کامل رکھو۔ وہ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر بندے کو چاہیے نا، بندے کو رب کی ذات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ تو مدد کرنا چاہتا ہے، وہ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے، وہ تو کرم نوازیاں کرنا چاہتا ہے۔ حضرات ذی وقار، مگر دنیا کے امتحانات میں اور آخرت کے امتحانات میں تو بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے اس امتحانات میں اور دنیا کے امتحانات میں۔ دنیا میں اگر کوئی امتحان کے روم میں جاتا ہے تو اگر وہاں نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو سزا ملتی ہے، نقل کی ہے اس نے، نقل کرتے ہوئے جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو تو سزا دی جاتی ہے۔ مگر رب کا قانون مختلف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بھی تمہیں کمرے امتحان میں اتارنا ہے، 2 گز کی زمین میں نے بھی تمہیں کمرے امتحان میں اتارنا ہے۔ وہاں تم نے بے شک تم یہاں ظلم بھی کرو، یہاں تم بے حیائی بھی کرو، یہاں تم زیادتی بھی کرو، جبر بھی کرو، اور جبر کرنے کے بعد تم خانہ کعبے کے طواف کرتے وقت کہتے ہو شاید میں معاف ہو جاؤں۔ نہیں بابا، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے معاف کروں گا، اور پہلے بھی میں نے کسی جملے پر یہ جملہ کہا تھا، حسن اتفاق کیا جملہ پھر میرے زبان پہ آ رہا ہے، اللہ پھر یہی فرما رہا ہے، اللہ یہی فرما رہا ہے کہ میں اپنے حق معاف کروں گا، میں اپنے حق معاف کروں گا، بندوں کے حق بندہ معاف کرے گا، بندوں کے حق بندہ معاف کرے گا۔ آپ نے بہن کا حق دینا ہے، بھائی کا حق دینا ہے، غریب کا حق دینا ہے، جس کسی کا حق دینا ہے وہ تو بندے نے معاف کرنا ہے، میں تو اپنے حق معاف کر سکتا ہوں، بندے کے حق کے جو قوت ہے وہ تو میں نے بندے کو دی ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ کر لو، اللہ کے امتحان میں اور مخلوق کے امتحان میں یہی فرق ہے۔ مخلوق میں بیٹھتے وقت امتحان میں نقل کرتے ہوئے کوئی پکڑا جائے اس کو سزا ملتی ہے، مگر اللہ کا قانون بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میرے محبوب کی نقل اتارتا ہے میں جنتی بنا دوں گا اسے۔ جو میرے محبوب کی نقل اتارے گا، توجہ کرو، فرعون کا دور ہے، فرعون کا دور ہے، اور فرعون کے دور میں ادھر موسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت دور ہے، اور فرعون کو پوجنے والے سجدہ بھی کرتے تھے، اور وہ صرف حکمران نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو خدا بھی مانتے تھے، سجدہ کرتے ہیں ان کو۔ تو پھر ہوا کیا کہ اس دور میں ایک بندہ تھا، ایک ایسا بندہ تھا جو کافر تھا، مگر وہ ہر ایک کی نقل اتارتا تھا، ہر ایک کی نقل اتارتا تھا۔ وہ جیسے آج سوشل میڈیا پہ آپ چیک کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہو بہو اس بندے کی طرح نقل اتارتے ہیں جیسے وہ بندہ ہوتا ہے، تو وہ ہر بندے کی نقل اتار لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ نوجوانوں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ ایک مہربانی کریں نا جی، آپ ہر ایک کی نقل اتار سکتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نقل آپ اتار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اتار سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل میں اتار سکتا ہوں۔ تو فرعون نے پھر ان کو کہا، حضرت توجہ کرو، فرعون نے اطلاع کر دی ان کو کہ اگر آپ نقل اتار سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ تیاری کریں۔ آپ فرعون کو توجہ کرو ذرا، فرعون نے اطلاع کی اس شخص کو، سلطنت پہ بیٹھنے والے نے اس نقال کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ نقل اتار سکتے ہیں تو آپ کو بڑا انعام دیا جائے گا، آپ نقل اتار لیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نقل اتارنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے تاکہ میں اس طرح کے زلفیں رکھوں، اس طرح کی پگڑی بناؤں، اس طرح کے کپڑے بناؤں، اس طرح کے داڑھی رکھ لوں،
اس طرح کا عصا بناؤں، اس طرح کی ادائیں کچھ پریکٹس کر لوں تاکہ میں مخلوق کے سامنے بیٹھ کر پھر وہی ادائیں اپناؤں، تو پھر میں خود آپ کو بتا دوں گا کہ میں اب آ گیا ہوں اور میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقت کچھ دیا گیا ان کو، اس شخص نے تیاری کر لی، اور تیاری کرنے کے بعد وہ پھر فرعون کے دربار میں پہنچا اور کہا میں پورے طریقے سے تیار ہوں، لہذا میں آج موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا، نغارہ بجایا، ایک گراؤنڈ میں جمع کیا گیا مخلوق کو، اور مخلوق کو جمع کرنے کے بعد وہ کافر جس کے اندر غلاظت تھی، جو کافر تھا، جو بدعتی تھا، فرعون کو سجدہ کرنے والا تھا، فرعون کو سجدہ کرنے والا، فرعون کو خدا سمجھنے والا، اس نے وہی ادائیں اپنائی اور ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا، عصا نکالی باہر، اسی طرح عصا پکڑتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا پکڑتے تھے، اس طرح گفتگو کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام لباس پہنتے تھے، اور اسی طرح اشارے، اسی طرح ادائیں، اس طرح کی حرکات سکنات بالکل ہو اسی طریقے سے حرکات کرتا تھا۔ ادھر اس نے یہ ادائیں شروع کر دی ایک اونچی جگہ پر، ادھر رب کائنات نے جبرائیل امین کو بلایا اور فرمایا رسول ملائکہ نیچے زمین کی طرف دیکھ، ایک کافر کیا کر رہا ہے۔ جبرائیل امین نے دیکھا، وہ عرض کرنے لگا یا اللہ وہ کافر ہے، وہ اتنی جرأت کر رہا ہے جو تیرے پیغمبر کی اداؤں کو اپنا کر اس کی نقل اتار رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے۔ مگر رب ذوالجلال نے کچھ اور فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے رسول ملائکہ یہ بے شک کافر ہے، بے شک اس کے اندر غلاظت ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، مگر میں بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنی جلال کی قسم ہے جب فرعون کو غرق کروں گا اس فوج میں یہ بھی ہوگا سارے لوگوں کو وہاں پانی میں غرق کر دوں گا اور اس بندے کو ڈبونے سے بچا دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے وجود پر میرے پیغمبر کی ادائیں اتر چکی ہے، میرے پیغمبر کی ادائیں ان کے وجود پر اتر چکی ہے۔ ارے اگر ایک کافر موسیٰ کلیم کی ادائوں کو اپنائے تو وہ غرق ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اے امت محمدی، اے محمد مصطفیٰ، اگر ایک کافر موسیٰ کے ادائوں کو اپناتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا غلام اگر مصطفیٰ کے ادائوں کو اپنائے گا اس کے کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے۔ وہ ایمان بھی لائے، وہ ایمان بھی لائے اور وہ بنی الاسلام علی خمس تسلیم کر لے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان پر ایمان بھی رکھتا ہو تو پھر اس مومن کا مقام کتنا ہو سکتا ہے۔ حضرات جی وقار توجہ تو کرے کہ رب ذوالجلال اس چھوٹی سی ادا پر، اس ادا کرنے پر کرم کتنا کرتا ہے۔ بشر حافی کون تھا؟ بشر حافی شرابی تھا، شراب پینے والا تھا، نشے میں دھت ہر وقت پھرا کرتا تھا، اور رات کے وقت میں اس شراب کے میکدے میں بشر حافی جا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کاغذ پہ لکھا ہوا لفظ جب آپ کی نظر پڑتی ہے آپ بسم اللہ شریف کو اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد گھر واپس چلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اور پھر جا کر شراب کے میخانے میں چلا جاتا ہے۔ ادب کیا اس نے، ادب کیا صرف اللہ کے نام کا، اور اللہ کے نام کا جب ادب کیا پھر شراب خانے میں چلا گیا۔ مگر رب
کہ کرم کو جوش کیسے آتا ہے. وہ کسی کے لمبی لمبی دعائیں، لمبی لمبی تقریریں، لمبی لمبی تلاوت تسبیحات، ذکر فکر نہیں دیکھتا. وہ مالک ہے جو جس کی ادا پسند آ جائے. اس کی ادا، بشر حافی کی ادا رب کو اچھی لگتی ہے، اور دور کے ولی پہ القاء ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے جاؤ بشر حافی کو جا کے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. وہ اللہ کا ولی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اس میخانے میں، اس شراب کے میخانے میں جاتا ہے، اور شراب کے میخانے میں دستک دیتا ہے. اور اس کا بندہ جب آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہاں بشر سنا ہے موجود ہے، اس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے کہا بشر تو نشے میں دھت پڑا ہے، بشر تو اندر میخانے میں دھت پڑا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا اس کے سامنے بات کروں گا. بشر کو کہا تیرے کوئی مہمان آیا ہوا ہے. بشر لڑکڑاتا ہوا جب میخانے کے دروازے پہ آتا ہے، اس بندے نے اللہ کے نام کے ادب کرتے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ آج رات تو نے اللہ کے نام کا احترام کیا، اللہ نے القاء کر دیا کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے. اور بشر حافی ننگے پاؤں میخانے سے نکلتا ہے اور شراب کو چھوڑ جاتا ہے، گناہیں چھوڑ جاتا ہے، غلاظتیں چھوڑ جاتا ہے. اب رب کا قانون سنیں کہ جب تک بشر حافی زندہ رہا، بغداد کی گلی میں کبھی کسی جانور نے پخانہ نہیں کیا، کیونکہ بشر حافی ننگے پاؤں پھرتا تھا. یہ جنت کی خوشخبری جب آپ کو ملی تھی اس وقت آپ ننگے پاؤں تھے، اور ننگے پاؤں جب آپ کو یہ خوشخبری ملی تو آپ نے عمر بھر پہ جوتا نہیں پہنا. اللہ کریم نے بشر حافی کو ولیوں کا امام بنا دیا. حضرت امام حنبل رحمت اللہ علیہ روزانہ بشر حافی کے مجلس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ شریعت کے امام ہیں، لوگ آپ کے پاس شریعت کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اور آپ ایک مجنوں اور ایک پاگل بشر حافی کے مجلس میں کیا ڈھونڈنے جاتے ہو؟ تو حضرت امام حنبل نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں میرے پاس شریعت کے مسائل پوچھنے کے لیے، اور میں بشر حافی کے پاس شریعت والے کا حال لینے جاتا ہوں. جنید بغدادی کون تھے؟ جنید بغدادی تو پہلوان تھے، وہ تو کشتی کھیلنے والے بندے تھے. مگر جب رب کا کرم ہوتا ہے، وہ کرم کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو پہلوان تھے. ایک آل رسول، سید آل رسول آپ نے اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے بعد کوئی آپ کے سامنے جرأت نہیں کر سکتا، کوئی جرأت نہیں کر سکتا آپ کے سامنے آنے کی. مگر ایک دبلا پتلا ایک آل رسول، اس نے کہا میں ان کے ساتھ کشتی کھیلنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے اس کو بڑے مشورے دیے. اس نے کہا ایک دھکے میں آپ کو گرا دے گا، ایک دھکے میں تمہیں نقصان دے دے گا. اس نے کہا نہیں بھائی، گر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، کشتیاں زور سے نہیں لڑی جاتی، گر سے لڑی جاتی ہے. مجھے لے کر تو جاؤ اس کے سامنے. نغارہ بجا، میدان لگا، کوئی جنید بغدادی کے سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا. مگر وہ دبلا پتلا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے جی میں حاضر ہوں. جنید بغدادی نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اکاڑے میں ہاتھ ملایا اور کہا اگر جان پیاری ہے تو دستبردار ہو جا، اگر جان پیاری ہے تو دستبردار ہو جا، اگر جان پیاری ہے تو میدان سے نکل جا، ورنہ ایک مرتبہ اگر مٹھی میں تمہیں پکڑ لیا تیرے ہاتھ کی ہڈیاں بھی توڑ دوں گا. آپ نے فرمایا تو جب کشتی لڑے گے تو پتہ چلے گا نا جی. آپ ڈول بج رہا ہے، نغارے بج رہے ہیں، آپ نے اس کو کہا ذرا تھوڑا سا میری بات سنو. سر جھکایا، کان میں اس کو کہا کہ میں پہلوان نہیں ہوں، میں آل رسول ہوں، گھر میں فاقے ہیں، ہاتھ پھیلا نہیں سکتا. یہاں تو لوگ شردگار چیک کرتے ہیں، شردگار لے کر آ جاؤ، آٹے کا تیلا دینا ہے، شردگار لے کر آ جاؤ، کہاں کے رہنے والے ہو، کدھر کے رہنے والے ہو، کالے ہو کو گورے ہو، پاکستان کے ہو یا ہندوستان کے ہو،
ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، کس نسل سے ہو، کس خاندان سے ہو، یہاں تو تصویریں بنتی ہے، یہاں آٹے کا تیل دیا جاتا ہے، تصویریں بنتی ہے، سوشل میڈیا پہ آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہ غیرت مند بیٹی، وہ غیرت مند باپ جو زندگی بھر ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر وہ آٹا دینے والا وغیرہ، وہ دولت کا پجاری تصویر بناتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ چلاتا ہے، ہم آٹا دے رہے ہیں، ہم مخلوق سے بھلائی کر رہے ہیں۔ ارے تم مخلوق سے بھلائی نہیں کر رہے ہو، مخلوق کی عزت کو نیلام کر رہے ہو۔ اے ظالم، اللہ نے تجھے اسی طرح سرعام دیا تھا۔ غریب کی عزت کی دنیا آپ اڑانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی بھی کہتے ہو، نمازی بھی کہتے ہو، اور پھر بھی کسی تمہیں شرم بھی نہیں، حیا بھی نہیں کہ یہ ہوا کی بیٹی۔ توجہ تو کرو حضرات، آپ نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں، پہلوان نہیں ہوں، میں آل رسول ہوں، مانگ نہیں سکتا۔ یہاں تو جو مانگتا ہے نا اسی کو تصور کیا جاتا ہے، باقی خیرت سے، عزت سے، تکریم سے جھلم میں مائیں بہنیں بیٹیاں مر بھی جائے انہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اور حضرات محترم، اس نے کہا قریب ہو جا، مہربانی کر لیں، گر جاؤ، وعدہ کرتا ہوں اگر ہم وارث نہیں ہے، ہمارے وارث ہے، آج تم گر جاؤ اور سارا کچھ گرا دے جہاں، مجھے انعام مل جائے گا اور میرے گھر کے فاقے ختم ہو جائیں گے، تم بے عزت تو ہو جاؤ گے، مگر میرا ایمان ہے کہ اس اکاڑے میں بے عزت ہو جاؤ گے، آخرت میں تمہیں اللہ بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ آپ مہربانی کر دیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بس میں تھوڑا سا کچھ گر شر کھیلوں گا، گر جاؤں گا اور میرے سینے پہ چڑھ ڈالا۔ بس اسی طرح ہوا، سینے پہ جو گر شر کرنے کے بعد جنید بغدادی گر گئے، وہ پہلوان گر گیا، اور وہ دبلا پتلا بندہ جب اس کے سینے پہ چڑھتا ہے نا، کسی نے کہا حرام دمال کھاتا ہے، کسی نے کہا اتنی بڑی لاش ہو، کسی نے کیا کہا جتنے منہ اتنی باتیں، مگر جنید بغدادی مطمئن تھے کہ میں نے کس کے لیے کیا ہے، وہ دل میں مطمئن تھے۔ رات کی تاریکی میں جب وہ سوتا ہے، وہ گنبد خضرا کا مکین محمد رسول اللہ خواب میں آتے ہیں اور فرماتے جنید تو نے میری اولاد کی لاج رکھی ہے، آج جا، میں محمد تجھے اولیاء کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کو بہانا چاہیے۔ اگر تم گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، تمہارے آنے میں دیر ہے، کرم کرنے میں وہ دیر نہیں لگا تھا۔ رب ذوالجلال کی حضور دعا کروں گا، مالک الملک ہم سب کے صغائر کبائر معاف فرمائے۔